رائیونٹ کا بھی وزیر اعظم تھا. رائیونٹ کا وزیر اعظم نے اب 3 بار وزیر اعظم تو بن چکا ہے اور کوشش میں ہے کہ اس کو 4تھی بار سلیکٹ کیا جائے. اب ہر کسی کا حق ہے کہ وہ الیکشن لڑے, ہر کسی کا حق ہے کہ وہ خواب دیکھے, مگر پاکستان کے عوام کا بھی یہ حق ہے کہ وہ پوچھے کہ جس شخص نے پہلی بار, دوسری بار, تیسری بار فیل ہوا, وہ 4تھی بار آ کے کون سا تیر مارے گا. یہ پاکستان کے عوام کا حق ہے کہ وہ پوچھے کہ یہ صاحب جو ہے وہ 90 کے دہائی میں IGI کے صورت میں بھی سلیکٹ ہوا تھا, تب بھی حکومت سنبھالا تھا تو اس نے وہی پرانی سیاست کیا تھا جس نے اس کو لے کر آیا تھا, اس سے لڑ پڑا اور پھر نقصان آپ کا ہوا, پھر نقصان ملک کا ہوا, پھر نقصان عوام کا ہوا. مگر لانے والے بھول گئے, ایک بار پھر اسی کو, ایک بار پھر اسی کو, ایک بار پھر اسی کو دوسری بار وزیر اعظم بنایا, 2 دہائی اکثریت دلوایا گیا. مگر آپ کا خدمت کرنے کے بجائے, عوام کو ترقی دلوانے کے بجائے, میرے نوجوانوں کو روزگار دلوانے کے بجائے, تب بھی میاں صاحب کا شوق تھا کہ وہ اپنے آپ کو امیر المومنین بنایا جائے. میاں صاحب نے انہی سے لڑا, انہی سے ٹکرایا جنہوں نے اس کو 2 دہائی اکثریت دلوایا تھا. ایک بار پھر گھر جانا پڑا, پھر باہر جانا پڑا اور 10 سال کا آرام کیا تھا میاں صاحب. پھر ہم نے بھی سوچا, آپ نے بھی سوچا کہ تیسری بار جو ہے میاں صاحب آ کے کچھ تبدیلی لے کر آئے گا, تیسری بار جو ہے کچھ اور بنے گا. مگر وہی ایکشن ریپلے ہو گیا. RO الیکشن کے تھرو میاں صاحب کو چیف جسٹس افتخار چودھری اور جنرل پاشا کے وقت میاں صاحب کو 2 دہائی اکثریت دلوایا گیا. تیسری بار آپ کا وزیر اعظم بنایا, مگر وہی بات, وہی انتقام کی سیاست, وہی پرانے عادتیں. ایک بار پھر تیسری بار میاں صاحب انہی لوگوں سے لڑ پڑا جنہوں نے کرم کیا, جنہوں نے 2 دہائی اکثریت دلوایا, اور پھر پوچھنا شروع ہو گیا. جب تیسری بار میاں صاحب کے ساتھ یہ ہوا تو ایک بار پھر پوچھنے شروع ہو گیا کہ مجھے کیوں نکالا, اور مجھے کیوں نکالا کہتے وہ لندن کے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں پہنچ کے وہاں سے اپنا انقلاب لے کر آ رہا تھا. اب بڑی اچھی بات ہے, آخرکار میاں صاحب واپس آ چکا ہے. لاہور میں بہت بڑا استقبال کروایا گیا, مگر بات وہی ہے کہ کرنا اس نے وہی ہے جو اس نے 3 دفعہ پہلے کیا تھا. ابھی بھی اس کا کوشش یہی ہے کہ جنہوں نے اس کے لیے 2013 میں 2 دہائی اکثریت دلوایا, جنہوں نے اس کو 1997 میں 2 دہائی اکثریت دلوایا, اب وہی مطالبہ ہے کہ مجھے 2 دہائی اکثریت دو اور میں 4تھی بار آ کے تمام مسائل حل کروں گا. مگر آپ کی حق ہے, پاکستان کے عوام کا حق ہے کہ وہ پوچھے کہ 4تھی بار اگر میاں صاحب بنے گا تو ہمیں ابھی سے معلوم ہے کہ کیا ہوگا. میاں صاحب آئے گا, اگر وہ وزیر اعظم بنتا تو وہی روایتی پرانی سیاست جو ہم 3 بار بھگت چکے ہیں, اب 4تھی بار بھگتنا پڑے گا. اس کو جن سے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے 2 دہائی اکثریت دو, وہ تو کہہ رہے کہاں سے دے, لیکن اگر دیتے بھی ہے تو پھر میاں صاحب نے وہی کرنا ہے. ایک بار پھر انہی سے لڑنا ہے جو ان کو حکومت دلواتا ہے, ان سے پنگا لے گا. نقصان آپ کا ہوگا, نقصان پاکستان کا ہوگا. اس معاشی بحران میں ہم نہ اس کھلاڑی کو افورڈ کر سکتے ہیں جو آپ کی قسمت کے ساتھ کھیلے گا, اور نہ 4تھی بار والا ایکسپیرینس والا کا ہم برداشت کر سکتے ہیں. ہمیں کوئی نیا سیاست کی ضرورت ہے جو عوام کو سامنے رکھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا پرائیویٹائزیشن کا جو وزارت ہے وہاں ان کا خاص بندہ ہے, اور میرا جو PIA یونین ہے وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ
PIA को बेच नहीं रहे, ये PIA को खरीदने की कोशिश में हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, पाकिस्तान के अवाम को बताना चाह रहा हूं कि हम किसी भी सूरत में इन मियां साहिबान को PIA खरीदने नहीं देंगे। मैं यही पैगाम मियां साहब को देना चाह रहा हूं कि मियां साहब, आप हमारे बुजुर्ग हो, आप हमारे बड़े हो, आपका तो पूरा एक्सपीरियंस है इतने सारे दहाइयों से। आप अपना ही मौकिफ से मुकर ना जाए, आप अपना मंशूर पे खड़ा रहे, वोट की इज्जत की सियासत करे, वोट की बेइज्जती की सियासत छोड़े, ये सिलेक्शन की शौक छोड़े। चौथी बार अब आके असल इलेक्शन तो लड़े, 3 दफा सिलेक्ट हुआ, 1 दफा मैं चैलेंज करता हूं, 1 दफा इलेक्ट होके आ जाए, मैं भी मानूंगा, ये कौम भी मानेगा। अगर आप चौथी दफा सिलेक्ट ही होकर आना चाहते हो तो 100 बिस्मिल्लाह, वो कर तो ले, लेकिन ना ये अवाम मानेगा, ना मैं मानूंगा। मैं उनके साथ खड़ा होऊंगा, मुतालबा करूंगा, हर सिलेक्टेड का मुकाबला करूंगा।